السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم حاضرین، ہماری اس امت کے نوجوان، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ نے آپ لوگوں کے تعلق سے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارا نقص کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اسے کبھی صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور اس کو نصیحت اور تذکیر نہ کی جائے تو جن غلطیوں کے اندر وہ پڑا ہے انہیں غلطیوں میں وہ ڈوبا رہے گا، اور شاید ہی ان غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ لیکن جب تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی پیاری ہیں کہ ہمارے دل کو چھو لیتی ہے، اور ہمارے نفس کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انہی مقاصد کے تحت اس طرح کی تربیتی ورکشاپ دیے جاتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو، نفس کا تزکیہ ہو، اور انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ میرا یہ موضوع ہے یہ نوجوانوں کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ اسلام کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر کی گئی، ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پہ نوجوانوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو مختلف مقامات پہ آپ کو نوجوانوں کا ذکر ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور اسلام کی انہوں نے تائید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ دعوت کا کام کر رہے تھے، اور مختلف قبیلوں میں اور آنے والے لوگوں میں دعوت کو پھیلا رہے تھے، اور اسی دوران مدینہ منورہ سے کچھ افراد مکہ گئے حج کرنے کی نیت سے، اور حج کے ایام میں خصوصی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا اہتمام کرتے۔ آپ کی ملاقات وہاں پہ انصار کے کچھ افراد سے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام کو پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت کرنے کے لیے کچھ نکات رکھے تو وہ انصار بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا، جبکہ ان کو اچھی پہچان تھی انصار کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قوم لا اعرفهم ہؤلاء احداث، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں۔ یعنی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں انصار کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہمارے سامنے ہیں ان کو میں نہیں پہچانتا ہوں۔ ہؤلاء احداث، یہ لوگ نئی عمر کے ہیں، نئی عمر یعنی نوجوان ہیں، تو ان کے نوجوان ہونے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچان پا رہا ہوں۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد نوجوان تھے۔ انصار جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دیا، وہ نوجوان تھے۔ یہ نوجوان کا مقام ہے اسلام کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی بات کہی تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے کم عمر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انہوں نے تھام لیا، اور تھامنے کے بعد نوجوان دیکھیے پوری قوم کے اندر سب سے کم عمر تھے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے انصار کے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز سے تم بیعت کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ آج تم تائید کی بات کر رہے ہو، مدد کرنے کی بات کر رہے ہو، اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ ایک قوم کا سب سے کم عمر شخص سے کھڑا ہوتا ہے اور قوم کو سمجھاتا ہے وہ باتیں جن باتوں میں ہم عام طور پہ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بات تھی، اسلام کی تائید کی بات تھی، لیکن نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہتا ہے؟ سب سے عمر میں چھوٹا شخص کہتا ہے کہ یہاں پہ تمہاری گردنیں بھی کٹ سکتی ہیں اور پورے عرب سے تمہیں الگ بھی کیا جا سکتا ہے، تمہارا مکمل طور پہ بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچ لو کس چیز سے تم بیعت کر رہے ہو۔ یہ سوچ کس کی تھی؟ ایک نوجوان کی۔ سیرت کی کتاب میں سب سے پہلی چیز عقیقہ کی، اور بھی واقعات موجود ہیں جو غزوات سے متعلق ہیں، ان میں بھی نوجوانوں کا آپ ذکر پائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف یعنی وہ سورہ جس کو ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اس لیے تاکہ اس کے اندر جو عبرت ہے، جو واقعہ ہے، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ ابتدا میں ہی آپ کو نوجوانوں کا ذکر ملے گا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتیہ سے تعبیر کیا، نوجوان جس کی جوانی ابھی شروع ہوئی ہے، جسے ہم نوجوان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ نوجوان تھے، یعنی ایمان کو سمجھنا ایسا نہیں ہے کسی پہ بڑے اور بوڑھے سیجیں گے، بلکہ ایمان کو نوجوان بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں۔ نوجوانی اگر ہے، کم عمری اگر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی باتیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، یا وہ اسلام کی باتوں کو نہیں سنیں گے، صرف بڑے اور بوڑھے افراد ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، نہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نوجوانوں کو مخاطب کرتے تھے۔ نوجوانوں کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک نوجوان کا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے مخاطب کر رہے ہیں، خود اس کو کہہ رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے۔ اس لیے کہ نوجوانی یہ شادی کی عمر ہے، تو جس عمر کے لیے جو چیز زیادہ مناسب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اس کو بتلایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ اب نوجوان دو طرح کی ہوں گے، کچھ کے پاس شادی کی طاقت ہوگی، کچھ کے پاس شادی کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوگی۔ جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان کو ہدایت دی گئی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہی اس کا توڑ ہے۔ تو نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مخاطب کیا۔ نوجوان کی فضیلت کیا ہے؟
نوجوان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی یا اپنی اس عمر کو اس نے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام ان 7 افراد میں رکھے گا جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسی قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللہ، ایک نوجوان جس کی پرورش، جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں بسی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ان 7 افراد میں شامل فرماتا ہے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما آت اللہ عز وجل عبدا علما الا شابا والخیر کلہ بالشباب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو کوئی علم جب دیا ہے تو وہ نوجوانی کی عمر کے دیتا ہے۔ یعنی عالم آپ دیکھتے ہیں عالم بڑے ہونے کے بعد بنتے ہیں، لیکن علم جو ملتا ہے وہ نوجوانی کی عمر میں ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو عالم بننا ہے تو آپ نوجوانی کے عمر سے ہی علم سیکھنا شروع کریں، اسی کی یہی وہ عمر ہے جس میں رب تعالیٰ آپ کو علم سے نوازتا ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ما آت اللہ عز وجل عبدا علما الا شابا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو علم دیتا ہے تو نوجوانی کی عمر میں دیتا ہے، والخیر کلہ فی الشباب، اور پوری بھلائی ہی نوجوانوں میں ہے۔ نوجوانی کی عمر میں ہی ساری بھلائیاں ہوتی ہیں اور نوجوانی کی عمر میں ہی ہر قسم کا خیر آپ کو ملتا ہے۔ اسی کی یہی وہ عمر ہے جس عمر میں آپ کے پاس سے جو بھی عادت ہوگی، جو بھی اخلاق ہوں گی، جو بھی فکر ہوگی، وہ فکر آپ کی مضبوط ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمران صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ذکر کیا، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد دیکھیے جس کو قرآن کریم کے اندر ہمیں نمونے کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں نمونے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں انہی کی نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اسلام کی آپ باتیں دیکھیں گے تو آدھی باتیں اسلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیے، بچپن سے ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی اللہ کی مکمل طور پہ اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، تبھی سے ان کے دل کے اندر بتوں سے نفرت پائی جاتی تھی۔ بتوں کو انہوں نے توڑنے کے بعد جب واقعہ پیش کیا گیا تو لوگوں نے کیا کہا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان کی برائیاں کیا کرتا تھا اور اس کا نام ابراہیم تھی۔ یعنی نوجوانی کے عالم میں انہوں نے یہ سارا کام انجام دیا نبی بننے سے پہلے۔ تو خیر کہاں پہ ہے؟ والخیر کلہ بالشباب، نوجوانی کی عمر میں ہی ہر قسم کا خیر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، وہ دوسری آیت کریمہ تھی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ نوجوان تھے اصحاب کہف کے تعلق سے، کہ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر تیسری آیت جو تلاوت کی گئی، دونوں کے اندر آپ دیکھیے، پہلے کے اندر علم، معرفت، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر ایمان۔ اب تیسری آیت کریمہ جو انہوں نے تلاوت کی نوجوان کے تعلق سے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو
حکم میں یعنی علم میں اور فہم میں اور عمل بچپن سے ہی دے دیا تھا۔ بچپن سے مراد یہ ہے کہ نوجوانی کے عمر سے پہلے کا ہی تذکرہ کر دیا گیا، اور نوجوانی کی عمر اس کے بعد آتی ہے۔ تو یہ مقام ہے نوجوانوں کا اسلام کے اندر کہ متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا، اور نوجوانوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ پیش کیا۔ اسی لیے اگر کوئی نوجوان ہے، مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اسلام کا اثر اس کے اپنے بدن پہ ظاہر ہونا چاہیے، اور اسی کو ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نوجوان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اخلاق کے تعلق سے بہت ساری احادیث ذکر کی گئی۔ یہاں پہ چند اخلاق میں آپ لوگوں پہ سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ ایک نوجوان کا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہونے چاہیے۔ ہم سارے مسلمانوں کے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہونے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ذکر کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا ہی گیا ہے، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اخلاق کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب یہاں پہ دونوں چیزوں کو آپ جوڑ دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی طرف کیوں اشارہ فرمایا۔ نوجوانوں کے اخلاق کے یا مسلمانوں کے اخلاق عمومی طور پہ ہم کہیں گے، اور نوجوانوں کو خاص طور پہ ہم مخاطب کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل کی جو بات کی ہے، اس میں سب سے اہم جو چیز ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اخلاق ہم صرف انسانوں کے ساتھ معاملے کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسان کے ساتھ ہم جو معاملہ کرتے ہیں اس میں ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، لین دین میں، دیگر چیزوں کے اندر نہیں۔ اس سے بڑی ایک چیز ہے، اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، رب کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر رب کے ساتھ آپ کے اخلاق خراب ہیں تو لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق بہتر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آج نوجوانوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، سامنے والا کیا سوچے گا، ہم اسی ہی سوچ میں رہتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا، اور یہی سوچ کر ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے توحید، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں اپناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بہتر نہیں۔ کیوں بہتر نہیں ہے؟ آپ سوچئے، آپ کو پیدا کس نے کیا؟ آپ کو قوت کس نے دی؟ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ اپنے بدن کے بارے میں ایک بات سوچیے، سر سے لے کر پاؤں تک، کہ آپ کے سر میں جو دماغ ہے جس سے آپ سوچتے ہیں، جو ایک مشین کی طرح ہے، وہاں سے پورے بدن کو کمانڈ کیا جاتا ہے، اس کو پیدا کس نے کیا؟ اور پیدا کرنے کے بعد اس میں جو صلاحیت باقی ہے اس کو کس نے باقی رکھا؟ یعنی آپ دیکھیں گے
کہ اسی معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جن کے عقل کے اندر خلل ہے، جو عقلی طور پہ بیمار ہیں، جو پاگل ہیں، ان کے پاس بھی دماغ موجود ہونے کے باوجود اسی کمان موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس۔ اس سے نیچے اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کی نعمت، پھر ناک کی نعمت، پھر ہونٹوں کی نعمت، پھر دانتوں کی نعمت، پھر زبان کی نعمت، پھر حلق کی نعمت، پھر اس کے اندر جتنی بھی آپ نعمتیں گرتے جائیں گے، یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کے بدن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جس سے آپ تندرست ہیں نوجوان کی۔ یہ پوری یعنی نوجوانی کی قوت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ دے رہا ہے اور رب صرف آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، رب صرف آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ سے صرف توحید کو طلب کر رہا ہے، اس میں بھی آپ رب تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ دے رہا ہے رب اور آپ احسان مند ہیں کسی اور کی۔ رب دے رہا ہے، آپ شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہیں۔ رب دے رہا ہے اور رب آپ پر انعام کر رہا ہے، لیکن آپ کسی اور تک پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ رب کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو دیتا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا باس ہے یا کسی کے ہاں ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں سیلری جب دیتا ہے تو ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں، ہمیں کام دے دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بات وہ کہتا ہے ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی سے سیلری لیں اور کام کسی اور کا کریں تو کیا وہ شخص راضی ہوگا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیلری دے اور آپ کام کسی اور کے ہاں کریں، یا اس کا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام کریں اس وقت جس وقت کی آپ کو سیلری دی جا رہی، تو یہ انسان برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ اپنے باس کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ اخلاق نہیں ہے آپ کا۔ تو پھر رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف توحید تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ توحید تو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں اپنایا تو آپ رب کی دربار سے پھٹکار دیے گئے۔ توحید کے بعد نماز کا معاملہ ہے، روزوں کا معاملہ ہے، اور شریعت کی دیگر چیزیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کا معاملہ بہت آسان چیز ہے۔ جتنا ہم شریعت کو مشکل سمجھتے ہیں اتنی مشکل شریعت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر واجبات بہت کم ہیں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت بہت بھاری بھرکم ہے اور بہت مشکل ہے، ہر چیز میں منع کیا جاتا ہے، ہر چیز کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ صرف ہماری سوچ ہے۔ شریعت کے اندر اگر آپ واجبات کو دیکھیں گے تو بہت کم واجبات ہیں۔ دن بھر میں آپ سے کیا مانگا جاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیے، والدین کی بات مانیے، اور کیا ہے؟ سوچیے آپ، اور کچھ کہیں اور نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ واجبات کے اندر کچھ اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ منع کی ہوئی چیزوں میں آپ دیکھیے، 3 چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے، وہی چیزیں جس کو آپ چھپ کر کرنا چاہیں گے انہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو چوری سے منع کیا گیا ہے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے، حرام مال کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بس حرام مال میں بھی آپ آ جائیے۔ آج کل جاب کے تعلق سے نوجوان بڑے پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کو شریعت حرام کیوں بنا دیتی ہے۔ آپ کبھی شمار کیجئے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کوئی خاص چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، کسی بھی ہیلے بہانے سے دوسرے کے مال کو کھانے سے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ خود پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا مال کوئی دوسرا آپ کو بیوقوف بنا کر کھا لے۔
آپ کبھی جاتے ہیں کہیں سے پھل خریدتے ہیں، جب پھل خریدنے کے بعد گھر آتے ہیں اور کوئی پھل خراب اس میں وہ بیچنے والا شخص رکھ دیتا ہے، تو آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں اور کس قدر اپنے اندر ہی اندر غصہ ہوتے ہیں۔ انسانی مزاج ہوتا ہے، انسانی مزاج ہے کہ اگر اسے دھوکہ دیا جاتا ہے تو معلوم ہونے کے بعد بہت ناراض ہوتا ہے، اندر ہی اندر انتقام لینے کا جذبہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو پھر جب آپ اپنے تعلق سے یہ پسند نہیں کرتے تو پھر دوسرے کے تعلق سے بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کا مال آپ حرام طریقے سے لے لیں، اور سود میں یہی چیز ہے، اور راضی ہو راضی نہ ہو، ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرام طریقے سے مال کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو شریعت کے اندر بہت کم چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی وہ ذمہ داریاں بھی بہت کم ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں بھی بہت کم ہیں۔ یہ رب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی واجبات کو آپ ادا کریں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ دو چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ کے اخلاق رب کے ساتھ اچھے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ دو چیزوں کو جب ملائے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہیں۔ اب والدین کی اطاعت اگر آپ نہیں کرتے ہیں، والدین کی بات آپ نہیں مانتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کے والدین ناراض ہوتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، والد کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، آپ اسے نہیں لے رہے، کسی چیز سے منع کر رہا ہے، آپ پاس نہیں آ رہے ہیں، تو والدین ناراض ہوتے ہیں۔ تو والدین کا ناراض ہونا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ہم گھر کے اندر ہیں، والد پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو والد ناراض ہو جاتے ہیں۔ بار بار کسی چیز سے منع کرتے ہیں، ہم اسے بار بار کرتے ہیں تو ہمارے والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں گھروں کے اندر نظر آتی ہے۔ جو چیز نظر آتی ہے اسی کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ عبادت کے اندر ہر وہ قول اور عمل داخل تھے جو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، لیعبدون کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، واجبات کو ادا کر لیں، نہیں۔ شریعت کی ہر وہ بات جس سے رب تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے ادا کی ہوئی بات ہو یا آپ کے عمل سے تعلق رکھتی، تو جس طریقے سے والدین نظر آتے ہیں ہمیں ناراض ہوتے ہوئے، ایسے ہی ہم رب تعالیٰ کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں، کسی واجب کو ادا نہیں کرتے یا کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو رب کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ رب کا مقام انسان کے مقام سے کہیں زیادہ بلند ہے، بلکہ رب خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا رہا، رب کے ساتھ خراب رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا تعامل اور اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آئیے کہ نوجوانوں کے اخلاق کے، یہ تو رب کے ساتھ ہو گئے، آپس میں کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج کے معاشرے میں جو خرابیاں پائی جا رہی، میں خاص طور پہ انہی اخلاق سے متعلق بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب بات کرے، نوجوان جب بولے تو ایسے الفاظ ادا کرے جس میں رحم کا پہلو، دوسرے کے ساتھ نرمی کا پہلو اور رحمت کا پہلو ہونا چاہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا بما رحمت من اللہ لنت لہ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرمی اختیار کیجیے، بات نرم ہونی چاہیے۔ اسی کی سخت باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، تو یہ جو مومنین آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ سے بدک کے نکل جاتی۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نرم میں گفتگو آپ کریں گے
تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ وہی بات اگر آپ پہ مزاج میں سختی پیدا کرتے ہوئے کریں گے تو لوگ آپ سے دور ہوں گے۔ تو اپنے دل کو بھی نرم رکھیں اور اپنی زبان کو بھی نرم رکھیں۔ یہاں پہ دو چیزوں پر ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، فض وہ شخص جو زبان میں سختی اختیار کرتا ہے، غلیظ القلب دل کا سخت، وہ دل بھی نرم ہونی چاہیے اور آپ کی زبان بھی نرم ہونی چاہیے۔ آج ہماری گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ آپ کچھ نوجوانوں کو دیکھیں کیسے گفتگو کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بد زبانی کے ساتھ، بد مزاجی کے ساتھ۔ تو ہمارا مزاج دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہم باتوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم لڑائی کرنے پہ اتر آئیں گے، اور ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ زبان نرم ہونی چاہیے، اور نرم زبان کے اندر آپ کے زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہ نکلے جو بدگوئی ہو، بری بات ہو، برے الفاظ آپ نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مزاج میں بدبو تھے، یعنی بری بات، برے الفاظ نکالنا یا آپ کے مزاج میں بھی نہیں تھا، اور آپ تلاش کر کے بھی ایسے الفاظ نہیں بولتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، تھوڑی سی گرم مزاجی ہوئی، تھوڑا سا سامنے والے کے ساتھ اختلاف ہوا، تو ایک تو مزاج ہمارا ایسا ہے کہ ہم بری زبان بولنا ہی شروع کر دیتے ہیں، اور اس بد کلامی کے اندر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے الفاظ لاتے ہیں جو برے الفاظ ہوں اور سامنے والے کو نیچا دکھائے جائے۔ اسی کو حدیث کے اندر کہا گیا ولا متفحشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کا بھی انتخاب نہیں کرتے تھے جو فحش الفاظ ہوں، بدگوئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ایسا نہیں تھا، یعنی اس میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ نوجوان اپنے مزاج کو تبدیل کرے، اپنا مزاج نرم بنائیں، اپنے مزاج اور اپنی زبان کے اندر ایسے جملے لے آئیں، اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اپنی زبان کے اندر ایسے جملے لے آئیں جو جملے اچھے ہوں، نرم ہوں۔ تو دل کی نرمی بھی چاہیے، اور دل کی نرمی ہوگی تو سامنے والے پہ آپ رحم کھائیں گے، اور دل کی نرمی ہوگی تو آپ کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز ہمیں ناراض نہیں ہونا، یہ بھی اخلاق میں جائیں۔ اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں۔ ناراض ہونا یہ بد اخلاقی شمار کی جاتی ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تغضب، غصہ مت ہونا، غصہ مت ہونا۔ پھر انہوں نے کہا، کئی بار انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ جب بھی وہ کہتے کہ مجھے نصیحت کیجیے تو آپ کہتے کہ ناراض مت ہونا۔ چھوٹا سا جملہ ہے، غصہ کرنا، غصہ نہ کرنا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھنے میں بڑا معمولی لگتا ہے، لیکن اس غصہ نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی کی ساری برائیوں کی جڑ غصہ کرنا ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، اور کسی بات کو قبول کرنے کے بجائے چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو اس سے رد کر دیتا۔ اسی لیے غصے کی حالت میں اگر آپ کوئی کسی سے کہیں گے آپ بیٹھ جاؤ بھائی تو بیٹھے گا، غصے کی حالت میں آپ کہیں گے کہ اعوذ باللہ پڑھو تو نہیں پڑھے گا، جبکہ آپ اچھی اس کو ہدایت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے منع کیا کہ غصہ نہ ہو۔ انسانی فطرت کے اندر غصہ ہے، انسان غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ غصہ نہ ہو سکتا ہے آپ کوئی حرکت دیکھیں کسی کی آپ کو غصہ آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ بائک سے جا رہے، پیچھے سے کسی نے ٹکر مار دیا، آپ پہ فوراً غصہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف جب بھی کوئی بات
کہی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو حکم دیا، اولاً غصہ نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو غصے کی حالت میں بھی کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ غصے کے بعد جو انتقام کا پہلو آتا ہے یا بدزبانی کا پہلو آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ اولاً آپ غصے کو کنٹرول کریں، اسی ختم کر لیں۔ دوسری کہ غصہ آ بھی گیا تو ایسی صورت میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے یا آپ کے زبان سے کوئی بھی ایسی چیز نہ نکلے جس سے سامنے والے کو تکلیف۔ یہ آپ کا سب سے بہترین اخلاق مانا جائے گا۔ اسی کی نوجوانی کے اندر خون گرم رہتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ سمجھیے کہ سب سے بڑے اور سب سے ماہر پردے ہیں آپ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑتے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ یہ پہلوانی اپنے ساتھ دکھائیے کہ آپ اپنے نفس کو پچھاڑ دیں اور نفس کو گرا دیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں۔ یہی حقیقی آپ کی جوانی ہے اور یہی حقیقی آپ کی قوت ہے۔ ہاں، جہاں سے حق بات ہو، حق بات کی مخالفت کی جا رہی ہو، وہاں پہ آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مواقع پہ ناراض ہوتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن ناراضگی حق کے لیے ہوتی تھی۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ناراض ہوئے تو حق کے لیے ناراض ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اسی میں فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض تھی، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفری، بہت ناراض تھی کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے والے ہیں، نفرت پیدا کرنے والے، دور کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اسی کی ایک شخص سے، ایک ایمان کی وجہ سے نماز میں حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ لمبی نماز پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت زیادہ ناراض کیے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے ہدایت دی کہ لوگوں، جب تم نماز پڑھاؤ تو تمہارے پیچھے کمزور لوگ ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کرو۔ تو خیال کرنے کا یہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پہ ناراض ہوئے، لیکن جب بھی ناراض ہوئے یا تو قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی گئی، یا پھر کوئی ایسی بات کہی گئی جو شریعت کے مخالف ہے۔ تو شریعت کے مخالف باتوں پہ ناراض ہونا چاہیے، اور یہی ہم نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے، ہم ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر۔ ہم اپنے ان دوستوں سے ناراض نہیں ہوتے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ ہوٹل میں چلے گئے، خود کھانا کھا کے چلے آئے، کچھ پارٹی کر دی، ہمیں نہیں بلائے، تو ہم ناراض سے آتے ہیں۔ یعنی ہماری ناراضگی صرف دنیا کے لیے ہے، ہمارا غصہ بھی صرف دنیا کے لیے، ہمارا غصہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ناراض ہوں تو حق کے لیے ناراض ہوں، اور حق کے لیے ناراض ہونا یہ برا نہیں ہے بلکہ اچھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل جو اخلاق پائے جاتے ہیں اس میں تکبر بہت ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہی تکبر ہے۔ تکبر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اکڑ کے چلیں، نہیں، دوسرے کو نیچا دکھانا، نیچا گرانا، یہی تکبر ہے۔ اور اس کے مخالف جو چیز ہے وہ تواضع ہے، اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا، کم سمجھنا، کمتری کا شکار نہیں ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کے اوپر آپ اپنے آپ کو اس سے اونچا نہ سمجھیں، یا
آپ تکبر اختیار نہ کریں، تکبر کے مخالف ہے تواضع۔ تکبر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اونچا رکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے کو اپنے سے نیچے اور حقیر سمجھتا ہے۔ اور تواضع کے اندر انسان اگر اونچا بھی ہو، اس کا مقام بھی اونچا ہو، تب بھی وہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں اتنے اونچے لیول پہ ہوں۔ یہ تواضع ہے۔ جب تواضع اختیار کیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو نیچے لے جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ مجھ سے بہتر ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں کم سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ کوئی بھی شخص سے اگر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے نیچے نہیں گراتا، اس کو اوپر دکھاتا، اس کے مقام کو لوگوں کے درمیان اپنے یہاں بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ تواضع کا فائدہ ہے۔ جبکہ تکبر اختیار کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یا عقل دکھانا یا غرور و گھمنڈ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں الکبریاء ردائی ومن نعسانی فیہ قسمتہ، کہ تکبر یہ میری چادر ہے، اگر کوئی اسے مجھ سے کھینچنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، یعنی خود تکبر اختیار کرتا ہے، تو میں اسے توڑ دوں گا۔ تواضع میں رب تعالیٰ بلند کرتا ہے اور تکبر میں رب تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ تو یہ عادت نہیں ہونی چاہیے ہم نوجوانوں کے اندر۔ نوجوانوں میں کیا عادت ہونی چاہیے کہ غرور، گھمنڈ، تکبر، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اچھا پہننا، اچھی گاڑیاں استعمال کرنا، صاف ستھرا رہنا، یہ اسلام میں مطلوب ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اس کو تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ اچھا پہنے دوسرے کو آگے سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ آپ اچھا پہنیے، آپ پورے اپنے بدن کا اہتمام کیجیے، دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ اختیار کیجیے، اس سے منع نہیں کیا گیا، اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ آپ اختیار کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی سواری اچھی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو خوبصورت رہیں، یعنی کپڑے اچھے پہنیں، صاف ستھرے رہیں، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر آپ پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ یعنی کسی کا کپڑا آپ کے مقابل میں کم ہے تو آپ اسے حقیر سمجھے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا۔ نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور ناشکری کی جاتی ہے تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جھوٹ بہت عام ہے، جھوٹ بولنا، اور یہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کو معیوب ہی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا حقیقت میں ساری برائیوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر برائی کی طرف جانے والا راستہ قرار دیا۔ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ لوگوں جھوٹ سے بچنا، اس لیے کہ جھوٹ یہ ساری برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور برائیاں آپ کو جہنم تک پہنچائیں۔ یعنی اسٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے، پھر دیگر برائیاں آپ کی نگاہ میں حق کی نظر آئیں گی۔ اس طریقے سے یہ برائیاں اٹھا کر آپ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور آج یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ وما زال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، اور بلکہ جھوٹ
کو تلاش بھی کرتا ہے کہاں سے جھوٹ ملے۔ آج یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی ہمیں کہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ ایسے جوک ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جو حقیقت میں جھوٹی ہوتی ہیں۔ کچھ بھی ہم نے سنا اور آگے بڑھا دیا، کوئی بھی پوسٹ ہم تک پہنچی ہم نے آگے بڑھا دیا۔ یہ چیز جو ہمارے ہاں بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کسی کے تعلق سے بھی، یہ عام طور پہ ہم جو پوسٹ آگے بڑھاتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسی پوسٹ آگے بڑھاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج ہم جو ریل دیکھتے ہیں موبائل کے اندر، ریل کے اندر آپ کو شاید 1% سچ مل جائے، باقی سب بنا بنایا ہے جھوٹ کی بنائی جاتی ہے۔ جو ایکٹنگ کی جاتی ہے، ایکٹنگ حقیقت میں جھوٹ ہی ہے۔ ریلیں بنا کے نوجوان بڑے شوق سے اس میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اسے دوستوں تک فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے، اور بسا اوقات ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون ریت سب سے بہتر یا اچھی ہو یا آسانے والی ہو جس سے ہمارے دوست انجوائے کر سکیں، ہم انہیں اٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ یہی وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ ہے، جھوٹ کو تلاش کرنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علی دیا جاتا ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ یعنی اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ آج ہم ریل تیار بھی کرتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان تیار بھی کرتے ہیں، اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی دل تیار کرتی ہیں کسی خود نمائی کے لیے، دکھانے کے لیے، فالوورز کو بڑھانے کے لیے، اور یوٹیوب کی حرام کمائی کو کمانے کے، شروع سے آخر تک حرام۔ یعنی لڑکے لڑکیوں کا جھوٹ بنانا، اس جھوٹ کو پھیلانا، بنانا بھی حرام، جھوٹ کو پھیلانا بھی حرام، اور پھر اس کے ذریعے سے کمانا بھی حرام، اور کما کے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی حرام، اور آگے اسی سے شادی دیا اور اولاد ہوگی تو ہی آپ کو سزا کر دیجیے۔ تو یہ آج ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ دل میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، ہر شخص سے جھوٹ بولنے کے بعد ضرور سوچ لے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ آج ہمارا اخلاق اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے، ہمارے اپنے ڈگری تک میں جھوٹ ہے۔ ہم غلط طریقے سے جھوٹ بول کر ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی جاب کے لیے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کر جاب بھی حاصل کرتے ہیں۔ جاب حاصل کرنے کے بعد بھی ڈیوٹی پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں، والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، بیوی بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چالاکی ہے، اس کو ہم چالاکی کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بھی جو حرام چیز ہے وہ چالاکی میں شامل۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال صحیح ہے، غلط استعمال آپ کے لیے وبال ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابل میں، جھوٹ کے مقابل میں سچ بولیے، سچ بولیے، سچ کو ہی لیجیے۔ کوئی بھی پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے کسی خبر سے متعلق، تو جب تک کو بات آپ تحقیق نہ کر لیں کہ صحیح ہے، اس وقت تک آپ اسے آگے نہ بڑھائیں۔ اسی کے قرآن کریم کے اندر کہا گیا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ تو سچ ہونے کی دلیل رہتی ہے، تو جو فارورڈ آپ کی طرف کیا گیا، آپ نے کوئی پوسٹ لی تو اس سے سچ ہونے کی دلیل موجود ہوگی۔ اگر سچی ہوگی تو دلیل موجود ہوگی، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر آپ کو فارورڈ نہیں کرنا ہے، اسی کی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اور جو بھی شخص آپ کے پاس ہے ذرا اس طرح کی چیزیں، آپ کو اس کی شخصیت کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ شخصیت کیسی ہے۔
سی کہ اللہ تو تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر ڈالے تو اس کی تحقیق کر دو۔ اور وہاں پہ بھی تحقیق کے معاملے میں کسی بات کے سچ اور جھوٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مخالف بھی کوئی بات نہ پائی جاتی، یعنی بات سچی ہے، کوئی ثبوت آپ کو مل گیا تو کوئی دوسرا ثبوت بھی آپ کو نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ اس کے مخالف ہی بات پائی جا رہی ہے تو وہاں بھی آپ چھوڑ دیں۔ یہ ان تمام چیزوں سے متعلق ہے، چاہے وہ دنیا سے متعلق بات ہو یا آخرت اور دین سے متعلق باتیں، تو ہر جگہ پہ آپ پھر سچ کو اختیار کریں اور برائیوں سے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں میں سے بہت سارے نوجوانوں میں دعوت دینے کا، دین کی طرف بلانے کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو اخلاق ہمارا ہونا چاہیے، اس اخلاق کی وجہ سے ہمارے دین کے کام کو آگے بڑھانے کی بجائے ہمارے وہ اخلاق اسے پیچھے کر رہی۔ آپ دین پہ ہیں، دیندار ہیں، دین کی سمجھ ہے، توحید آپ کے اندر پہ، آپ پہ صحیح اور سچی دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ سامنے والا بیجک کیا کرے۔ اور یہ نوجوانوں کے اندر ہے، خاص طور پہ جو نوجوان حق کو پہچان لیتے ہیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ سختی کیوں آتی ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی توحید پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، جذبہ اچھا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس جذبے کے باوجود آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، آپ نرم طریقے سے لوگوں کو دعوت دیں۔ سخت طریقہ اختیار کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کی دعوت کا معاملہ بھی خراب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق سے فرمائے کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ نرمی کسی بھی چیز میں اگر رہتی ہے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی یعنی نرمی کسی چیز سے نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ دعوت کے لیے جب وہ آگے بڑھیں تو اپنے مزاج کے اندر حد سے زیادہ نرمی رکھیں، چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو۔ سامنے والا آپ کے سامنے جو مسلمان، خاص طور پہ ہم دعوت کا کام مسلمانوں میں ہی کرتے ہیں، جو مسلمان ہمارے سامنے ہو فرعون سے بدتر تو نہیں ہے، فرعون سے بدتر نہیں ہے۔ اور فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس سے نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کی خشیت اختیار کرے، یعنی نرم بات سے نصیحت ملتی ہے۔ نرم بات کرنے سے آدمی کے دل کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بیان کیا ہے، اس لیے کہ جتنے واقعات قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری نصیحت کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے دل میں آپ سوچ لیجئے کہ کتنی نفرت رہی ہوگی وہ فرعون کے خلاف، یعنی ایک تو کفر پہ وہ تھا، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو کس قدر وہ تکلیفیں دیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کے باوجود زبان میں سختی نے، زبان میں نرمی اختیار کرنے کا ہو گیا۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پہ جو دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو نرم رکھے۔ اور نوجوانوں کا معاملہ آج کے زمانے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کسی سے نیچے نہیں ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو برائی کا بدلہ آپ برائی سے دینا چاہتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کری تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہتے ہیں، جبکہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا۔ اخلاق یہ ہونے چاہیے، اگر آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو پھر آپ بھی اسی اخلاق پہ آگے جو سامنے والے کا تھا،
کسی نے آپ کو گالی دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جواب میں گالیاں دو، یہ غلط چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے تو آپ کو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا دفاع، برائی کا بدلہ آپ کیسے دیں گے؟ جو بہتر ہو۔ کوئی آپ کو گالی دے، آپ نے گالی دی تو بہتر نہیں ہے، یہ تو برابر ہو جاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرنا ہے تو اچھی طریقے سے آپ دور کریں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اتنا ہی نہیں ہے، اس اچھے اخلاق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ فرماتا ہے جو خالق ہے، جو دلوں کے اقوال کو جانتا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے، اگر وہ برائی کے ساتھ آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کے بعد کیا فرمائے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مارتا ہوگا۔ تو کوئی اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ کو پہلے صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کی بات کو، یہی صبر ہے۔ اور خاص طور پہ دعوت کی فیلڈ میں یہ چیز آپ کو کرنی ہی ہے ہر صورت میں۔ تو آپ پہلے برداشت کریں گے، تب آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کر سکتے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور کون کر پائے گا اس کو؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بڑا مقام ہے، یعنی جو ایسا کرے گا رب تعالیٰ اسے بہت اونچا اور بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل آواز بلند کرنے کا بڑا رواج، اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے بائک کی آواز کو بھی بلند کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں، اپنی آواز ہی بلند کرتے ہیں اور اپنے بائک کی آواز کا بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر کیا، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکی رکھنا۔ نماز بھی چیخ چیخ کر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو بھی چیخ چیخ کر پڑھنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ نماز تو بہت چیخ چیخ کر پڑھو اور بہت پس سے بھی منع پڑھو، دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو جہری نمازیں بھی بہت چیخ کر نہیں پڑھی جائیں گی کہ چیخ چلا کر پڑھا جائے، نہیں، درمیانی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ تو آواز ہماری پست ہونی چاہیے، جب ہم بات کریں خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کریں تو ہماری آواز پست ہونی چاہیے۔ بڑوں کا احترام یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور عالم کے حق کو نہیں سمجھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں، بہت چیخ چیخ کر باتیں کرنا، چاہے روڈ پہ چلتے ہوئے چیخ چیخ کر باتیں کرنا، یا ایک دوسرے پہ چلانا، یا گھر کے اندر بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے بلند آواز سے بات کرنا، یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، یہ گدھوں کا طریقہ۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھو، اسی کی سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ منہ اٹھا کے چنگاڑنا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ چیز ہماری نہیں ہے، بری مثال دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کی مثال گدھوں سے دی ہے، یعنی عقل تمہارے اندر ہے تو اپنی آواز کو پست رکھو۔ تو آواز کو ہمیشہ پست رکھنا چاہیے، کسی کی آواز کے پست رکھنے سے ہمارا معاملہ اچھا رہے، اور خاص طور پہ دعوت کے سلسلے میں آواز کو بہت زیادہ چیخ پکار اور چلانا نہیں کی۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بڑھاؤ۔ تو حکمت یہ رہی کہ آپ دوسروں پہ چلائی، دعوت کے معاملے میں بھی ہمیشہ نرم الفاظ اختیار کرنی چاہیے۔ نرم الفاظ اختیار کریں گے تو سامنے والا ہماری طرف آئے گی۔ یہی حکمت ہے، حکمتی والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت ہونی چاہیے، بہترین نصیحت میں چلانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اخلاق کا ایک پہلو ایسا ہے جو آج ہم سے بالکل غائب ہو چکا ہے، اور نوجوانوں کے اندر تو اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنے کا۔ ہمارا معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ ہے، سب انسان ہیں، تو غلطیاں تو ہونی ہیں، اور غلطیاں کبھی ایسی ہوں گی کہ آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی آپ کو مار دے، کوئی آپ کو پیٹ دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، کوئی آپ پہ مال کو ہڑپ کر لے، کوئی یہ کسی بھی طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو معاف کرنا ہے۔ کسی سے تکلیف پہنچی، آپ اسے معاف کیجیے۔ یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں آج نظر نہیں آتی، کسی کو معاف کرنا۔ ہمارے نوجوانوں میں آج سوری بولنا آتا ہے، لیکن وہ زبان تک کی حد تک ہے، دل میں نہیں۔ سوری بولنے کے بعد آگے بڑھیں گے تو لیں گے، اس کے بعد اسی کی برائیاں کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں کہنا شروع کر دیں گے۔ تو غلطی کرنے والا بول دیتا ہے، لیکن سامنے والا معاف کرتا ہے یا نہیں؟ غلطی کرنے والا سوری بول رہا ہے، لیکن سامنے والے کو معاف کرنا ہے، وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اس کے دل سے پوچھنے کی۔ یہ معاف کرنا یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب رکھتی ہے۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم لوگوں سے درگزر کریں گے، ان کے غلطیوں کو ان کو معاف کر دیں گے، اور رب تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یعنی تم معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ نوجوانوں کے اخلاق سے متعلق باتیں رہی، اور اس کے آگے ہم انشاءاللہ نوجوانوں سے ہی متعلق باتیں کریں گے، اور وہ یہ کہ نوجوانوں کو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنی بھی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھی ہوئی، یہ ایک مختصر سی بات ہے اخلاق کے تعلق سے بھی، اور علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسے رہے گا، ایسا ہونا چاہیے، آپ نہیں جانتا ہیں۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی آپ نہیں جانتا ہیں گے۔ تو علم کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کہاں سے حاصل کریں۔ آج سوشل میڈیا ہمارے سامنے کھلا ہوا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، جہاں پہ ہر اچھی بری چیز موجود ہے، اور علم میں بھی اچھا اور برا دونوں موجود ہیں وہاں پہ۔ تو نوجوانوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے مساجد کے اندر جمعہ کی خطبات سننے کی، کیا ضرورت ہے علم کی محفلوں میں شریک ہونے کا، دروس کے اندر کیا ضرورت ہے شریک ہونے کی۔ اسی لیے نوجوانوں کی تعداد کسی بھی علمی محفل میں بہت کم نظر آتی ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کافی ہیں، لیکن عمومی طور پہ مساجد کے اندر نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ سوچتا ہے کہ یہاں سن کر کیا کریں گے، جو کچھ جاننا ہے یوٹیوب کھولیں گے، وہاں سے ہم لے لیں گے، جو کچھ معلوم کرنا ہے گوگل میں سرچ کریں گے، وہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ اور آج تو اس سے بھی آگے اے آئی نے سرچ کر لیں گے، ساری چیزوں کو آپ خلاصہ کر دے گے وہ۔ تو یہ ہماری سوچ بن چکی ہے کہ ہمیں علماء سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا موبائل کے ہاتھ میں، جب چاہیں اس میں سے ہم علم نکال لیں۔ علم ان چیزوں سے نہیں ملتا، یہ آپ جان کے رہیں کہ علم ان چیزوں سے نہیں ملتا۔
اور وہاں پہ آپ کے پاس اگر اتنا ہی علم ہوتا اور حق اور باطل کی فرق آپ کے اندر موجود ہوتی سوچ، تو آپ کو پھر یوٹیوب پہ دیگر چیزوں پہ جانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں دو باتیں کہی جاتی، ایک تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے لے لینا، اور دوسری جو چیز ہے کہ سب کی سنو، جو صحیح ہے لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو، جو صحیح ہے لے لو، جو غلط ہے چھوڑ دو۔ آج سب کا ذہن یہی بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اہل الحدیث بچے بھی یہی ذہن رکھتے ہیں کہ کیا حرج ہے مرزا کو سننے میں، کیا حرج ہے مفتی طارق مسعود کو سننے میں، کیا حرج ہے فنا کو سننے میں، جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے وہ چھوڑ دو۔ اتنی اگر تمیز آپ کے اندر ہوتی تو نہ مرزا کو سننے کی ضرورت تھی آپ کو، نہ مفتی طارق مسعود کو سننے کی ضرورت تھی، نہ کسی عالم کو سننے کی ضرورت تھی۔ جب آپ کے پاس سچ اور جھوٹ کو یا حق اور باطل کو سمجھنے کی تمیز ہے تو پھر علماء کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس تو پہلے سے موجود ہیں۔ یا پھر آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ حق بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ اور یہی سننے کی خواہش، صرف سننے کی خواہش علماء سے نہ لینے کی خواہش کی وجہ سے کتنے نوجوان مرزا کے غلام بن چکے ہیں، اور ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو مفتی طارق مسعود کو سنتے ہیں، حالانکہ کٹر حنفی ہیں، کٹر حنفی ہیں، اور اہل الحدیث کے خلاف بھی بولتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں، بیوقوف بھی بنتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سنتے بھی ہیں اور بیوقوف بنتے۔ بیوقوف کیوں؟ چند جگہوں پہ اہل الحدیث کی تعریف کر دی جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو اہل حدیث کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ کتنی جگہوں پہ اہل الحدیث کے خلاف بولا گیا، وہاں پہ ہماری غیرت نہیں جگتی، اور کتنی جگہوں پہ غلط بیانی کی گئی وہ بھی آپ نہیں جانتے۔ کہ تو حنفی مذہب کے اعتراض سے وہ بیان کر رہا ہے۔ اگر کچھ جگہوں پہ کوئی کسی حدیث کی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی حدیث کو لے لیا تو اہل الحدیث سے ہی، وہ خود کھل کر کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے میں مقلد نہیں ہوں۔ اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ عقیدے کی یاد، کہ مسلکی اختلافات، فقہی اختلافات تو ہلکے سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن عقیدے کا جو اختلاف تھے وہ بہت اعلیٰ تھی۔ اور احناف جب تک کوئی حنفی ہے اس وقت تک وہ ماتریدی ہیں، ہی جان کے رہیں، جب تک حنفی ہے ماتریدی ہے۔ اور جیسے اس نے اپنے آپ کو سلفی کیے کہا تو حنفیت سے نکل گیا، اپنے آپ کو یا تو اہل الحدیث کہے گا یا پھر حنفی کہیں گے، حنفی کہا تو ماتریدی ہے۔ ہماری اہل الحدیث صرف حدیث کی اتباع نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے اندر بھی صحابہ کرام کا منہج میں ہمارے پاس۔ ہم فخر کس سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل الحدیث کے پاس صحابہ کرام کا منہج ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق، ہم جیسے وہ عقیدہ رکھتے ہیں ویسے ہم عقیدہ، ہم کسی عقیدے کے اندر کسی امام کے مقلد نہیں، اور نہ ہی ہم شریعت پہ کسی خاص امام کے مقدس ہیں۔ سارے امام کا احترام اپنی جگہوں پہ ہے، لیکن صرف باوجود کل یؤخذ من قولہ ویرد، ہر ایک کی بات کو دیا بھی جائے گا، چھوڑا بھی جائے گا۔ اب آپ سوچئے جو علماء کرام ہیں ان سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سے بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، تو کبھی کبھی وہ بہت ٹائم تک اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب ان کو علم حاصل کرنے کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ چھان بین کریں اور حق کو جانیں، تو ایک عام شخص سے جس نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی علماء سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ کیسے کسی بھی شخص کی بات کو صحیح اور غلط قرار دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں، کبھی بھی علم آپ کو کتابوں سے نہیں ملتا، یوٹیوب سے نہیں ملتا ہے، بلکہ صحابہ کرام میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔
نوجوان صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کلنا نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنسمع منه الحدیث فإذا قمنا تذاکرنا فیما بیننا حتی نحفظه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور آپ سے حدیث سنتے تھے. جب حدیث سے بیان کر لیتے تو ہم کھڑے ہو کر چلے جاتے اور اس کے بعد آپس میں حدیث کا مذاکرہ کرتے، یاد کرتے، ایک دوسرے کو سناتے، یہاں تک کہ ہم اسے یاد کر لیں گے. یہ کن کا طریقہ تھا؟ نوجوان صحابہ کرام کا. علم کہاں سے رہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے نوجوان کہاں سے رہتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے رہتے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ کیا ہم علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے لیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین متعین کر دیے. آپ کو وہی سے علم ملے گا جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثین کا نام بھی بتلا دیا ہے، وہی نام سے آپ لیں گے تو آپ کو علم ملے گا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو آپ علماء کہا گیا، خاص طور پہ آپ دیکھیں صفت بیان کی گئی، نام نہیں دیا گیا فلاں فلاں شہر کا نام نہیں، صفت بیان کی گئی. علماء جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انہوں نے انبیاء سے علم لیا اور پھر اپنے بعد کے لوگوں کو دیا. اس طریقے سے آج تک علم آتا رہا. علم کا طریقہ ہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا عالم ہو جو مدرسے میں داخل نہ ہوا ہو، کسی عالم کے پاس پڑھا نہ ہو اور عالم بن گیا؟ آپ نے دیکھا کسی کو؟ نہیں ملے گا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ جو فتویٰ دیتے ہیں اور بیانات جاری کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے. آج کے زمانے کے جو بدرس تھے ان کو بھی سنا جاتا ہے، آپ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے ہمارے دور کا کہ نوجوان اپنی جیسی زبان پسند کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان پسند نہیں کرتی. اور وہ چاہتے ہیں کہ علماء بھی بردرس کی طرح ان کی زبان میں، ان کے لینگویج میں، ان کے طریقے میں، ان کے ڈھنگ میں بیان کریں. کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وراثت میں لیے ہوئے ہیں. علم بھی لیا، علم دینے کا طریقہ بھی لیا. صرف علم نہیں، اپنے علماء سے علم دینے کا طریقہ بھی لیا. آپ نے کبھی سنا کسی عالم کو جو بازاری زبان میں بات کر رہا ہو؟ نہیں، آپ نہیں سنیں گے کسی بھی عالم کو کہ وہ اس زبان میں زبان استعمال کرتا ہو جو آپ کے گاؤں کی، آپ کے محلے کی، آپ کے شہر کی زبان ہو. نہیں، یہی نہیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیے. آپ نے کبھی سنا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کی جو لوکل زبان ہے، مادری زبان، اس میں بات کرتے ہوں، علم دیتے ہوں؟ نہیں سنیں گے آپ، نہیں سنیں گے آپ. یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے سامنے علم بیان کریں تو جو آپ کے بازار کی زبان ہو وہ استعمال کریں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور اس کے باوجود آپ کی باتیں جوامع الکلم ہوتی تھی اور بالکل فصیح ہوتی تھی. جبکہ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام جہاز سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہم وہ طریقہ آپ چاہیں کہ زبردست کی طرح علماوی طریقے اختیار کریں اور انہی کے انداز میں بیان کریں گے؟ نہیں، یہ آپ کے غلط سوچ ہے. آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. میں تو تعجب کرتا ہوں اپنے ان نوجوانوں پہ جو کہتے ہیں کہ علماء کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی. علماء کی زبانیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، فلموں کی زبانیں، ڈراموں کی زبانیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں. جبکہ فلموں اور ڈراموں کو تیار کیا جاتا ہے ادب سے، ہندی ادب، اردو ادب سے فلموں اور ڈراموں کو تیار کیا جاتا ہے.
جو ان کے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ادیب ہوا کرتے ہیں، ان کی زبانیں فصیح ہوتی ہیں، تو وہ زبانیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ان زبانوں کے گانے بھی ہم یاد کر رکھتے ہیں، ان کے ڈائلاگ سے بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن علماء کی زبان سے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نوجوانوں کا عجیب مسئلہ ہے، آج کے دور کے نوجوانوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقہ بھلا دیا جو طریقہ علماء سے علم لینے کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زبان استعمال کریں یا ہم ایسی زبان سنیں جو بازاری ہو، نہیں، وہ زبانیں ہی نہیں استعمال کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو کہاں سے لیا جائے گا، یہ چیز آپ کو جاننا ضروری ہے کہ علم علماء سے لیا جائے گا، اور علماء دو طرح کے ہوں گے، یہ بھی یاد جان لیجیے کہ علماء دو طرح کے ہوں گے، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ سب کو دونوں کو عالم کہا گیا، لیکن کچھ علماء حق ہوں گے، کچھ علماء سو ہوں گے، اور یہ چیز سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مل جائے گی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، یہودی علماء کا، اور ان کی خرابیوں کو ذکر کیا ہے، تو وہ وہاں پہ علماء ذکر کیا گیا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی اتباع کرو۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے اس میں علماء حق بھی ہوتے تھے، علماء سو بھی ہوتے تھے، تو ہمارے یہاں بھی علماء حق اور علماء سو پائے جائیں گے۔ ہمیں لینا کس سے ہے؟ علماء حق سے۔ تو پہلی چیز آپ کو علم لینا ہے، دوسری کہ علم لینا ہے تو علماء حق سے ہی لینا ہے، علماء سو علماء باطل سے نہیں لینا ہے۔ اور آپ یہ جان کے رہیں کہ کوئی بھی باطل عالم ایسا نہیں ہے جس کی 100% 100% باتیں باطل ہیں، باطل ہمیشہ حق کے ساتھ لپٹ کے ہی آتا ہے۔ ہر چیز، ہر خراب چیز کو کچھ اچھی چیزوں کے ساتھ لپیٹ کر ہی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عالم پوری غلط باتیں کرے گا، نہیں، جو عالم سکی نہیں ہے اس سے علم لینا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اس علم کے تعلق سے کہا گیا کہ ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینہ، کہ یہ علم دین ہے، تو کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو اسے تم دیکھو۔ آپ سوچیں، صحابہ کرام کبھی کبھی ایک حدیث کے لیے بہت لمبا سفر کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو نوجوان تھے، نوجوانوں کی بات ہے، کتنی محنت کرتے تھے۔ آج تھوڑی دور جانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت بھوک ہے، بہت گرمی ہے، بڑی پریشانی ہوگی، آنے جانے کی پریشانیاں ہوں گی، اور ہم علم لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے بلکہ دروس میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی وفات کے بعد ان کو خبر ملی کہ شام میں اس وقت 1 مہینے کا سفر تھا، شام سے مدینے کا سفر 1 مہینے کا سے۔ ان کو اطلاع ملی کہ شام میں ایک شخص ہے جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قصاص کے تعلق سے۔ انہوں نے اونٹ خریدا، کیا ہوا؟ ایک حدیث کے لیے اونٹ خریدا، پورے راستے کا سامان انہوں نے رکھا اپنے ساتھ، وہاں سے نکلے اور شام پہنچے۔ شام میں پہنچنے کے بعد دروازے پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو خادم تھا اس سے کہا کہ اندر جا کے کہہ دینا کہ جابر آئے ہوئے ہیں۔ اندر جا کے کہا گیا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے جب کہا گیا کہ جابر ہیں، کہا کہ ابن عبداللہ آئے۔ آنے کے بعد گلے ملے، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصاص کے تعلق سے ایک حدیث ہے، ایک حدیث، اور مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت لینے سے پہلے ہو جائے یا آپ کی ہو، یعنی وہ حدیث لینے سے پہلے ہی موت ہو جائے۔ آج کبھی ہم سوچتے ہیں کہ علم لینے سے پہلے ہماری موت ہو جائے گی؟ نہیں سوچتے۔ ایک حدیث کے لیے انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا؟ 1 مہینے کا سفر، اس کے لیے باقاعدہ اونٹ خریدا، اور اس کے بعد گئے صرف ایک حدیث کے لیے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا علم حاصل کرنے سے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ علم حاصل کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟
آپ اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان سکیں گے، یعنی رب کی حقیقی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ جتنا آپ پڑھیں گے رب کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جتنی گہرائی سے آپ علم حاصل کریں گے توحید کے بارے میں، آپ رب کو اتنا زیادہ پسند کرنے رہیں گے، رب سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی، یعنی آپ رب سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کتنا عظیم ہے اور ہمارے ساتھ کتنا رحیم ہے، تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا طریقہ معلوم ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، تو آپ اپنا ایمان، عقیدہ، منہج، سلوک اور اپنا عمل صحابہ کرام کی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ اس زمانے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کے زمانے میں جس طریقے سے عمل کیا جاتا تھا ویسا اپنا عمل اور عقیدہ بنانا۔ بڑی فضیلت کی بات کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کی طرح آپ نے رہن سہن اختیار کی، اور اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جو اللہ کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ سیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی، اور کم از کم جو چیز آپ کو حاصل ہوگی، آپ اپنے حد سے نکل کر اگر مسجد میں جا کر کوئی درس ہے اس کو سن کر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا نکلنا جنت کے راستے کے نکلنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جہاں پہ وہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ بہت باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ایک آخری بات میں ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں فتویٰ دینے کا بہت زیادہ رواج ہو رہا ہے، اور اتنا زیادہ رواج ہوتا ہے کہ یہ چیز سے بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ بہت ساری محفلوں میں علماء موجود ہیں اور ابھی سوال وہ عالم سے ہی کیا گیا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں جو عالم نہیں ہیں فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ نہیں، یا کسی اور، یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا یا فلاں عالم سے پوچھ لو، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلال ہوگا، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ حلال ہوگا، اس طریقے سے ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے جس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ صرف جید علماء، جو اچھے اور قابل اور بڑے علماء ہیں، ان کا کام۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس کے تعلق سے جواب نہ دیں، اگر آپ کو معلوم بھی ہو تب بھی آپ جواب نہیں، اس سے کی واقعات الگ الگ ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے جو پوچھا ہے ہو سکتا ہے آپ کے حالات کے اعتبار سے حکم الگ ہوں، اور آپ نے جس کے تعلق سے سنا جواب اس کے حالات الگ ہوں، ممکن ہے۔ تو دونوں کے حالات الگ ہونے سے حکم بھی الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی سوال کیا گیا، وہاں بھی وہی سوال کیا گیا تو یہاں بھی یہی سوال کیا گیا، اس لیے حکم بھی ایک ہوگا اور ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فتویٰ جاری نہیں کرنا ہے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ، بغیر علم میں کسی چیز کو بیان کرنا ہی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو سخت انداز میں ذکر کیا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا یضل الناس بغیر علم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، تو آپ اللہ پہ بول رہے ہیں، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔
آپ کسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں یا بولتے ہیں کہ جائز ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جائز کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ جائز ہے، اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ حلال ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو آپ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ صحیح نہیں ہوں تب بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قاضیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے یا فتویٰ دینے والے، آپ اس کو مختصر انداز میں سمجھ دیجیے۔ فتویٰ دینے والے یا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو عالم ہے، اور وہ اپنے علم کے مطابق، جو اس نے علم سیکھا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، تو وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا اور اسے جواب شریعت کی روشنی میں معلوم ہو گیا، عرف الحق کی بات کری تھی، حق کو جان لیا اور جاننے کے بعد فتویٰ دیا، تو یہ جنت میں ہے۔ باقی 2 قاضی اور مفتی یہ جہنم میں ہیں۔ 2 قاضی میں کون؟ ایک وہ شخص جو حق کو جاننے کے باوجود غلط جواب دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ جاری کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے جو جواب دیا وہ غلط تھا، یہ کچھ نہیں کہا گیا، صرف اس کے فتویٰ دینے پر ہی کہا گیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو اگر آپ پہ عالم نہیں ہیں تو کسی بھی مسئلے کے اندر آپ فتوائیں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، حلال و حرام کو علماء کے پاس پیش کریں، علماء آپ کو بتلائیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من افتى بغیر علم کان اثمه علی الذی ابقى الادم من افتى، کہ جو شخص سے بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس شخص پہ رہے گا جس نے فتویٰ دی ہے۔ تو آپ پہ نے اگر غلط فتویٰ دیا، گناہ کا کام ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر گناہ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، مسائل کے اندر آپ فتویٰ نہ دیں، بلکہ علماء کی طرف رجوع کریں، خود علماء سے جڑیں اور لوگوں کو بھی علماء سے جوڑیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ پہ اپنے ساتھ سوال کرنے والے کو لے کر آنے کے پاس جائیں، تو وہاں پہ آپ کو مزید علم حاصل ہوگا، آپ کا علم پختہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے خود نیکی کی اور ایک شخص کو نیکی کی طرف لے کر گئے۔ بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، ان کے جذبات کو اسلام کے مطابق ڈھال دے، ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرے، انہیں اسلام کے لیے مسفر کر دے اور انہیں اسلام کا قلعہ بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔